نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه ليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به فأولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، خواتین و حضرات، چوبیسویں پارے کی بالکل ابتدائی آیات ہیں اس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا اور سماعت کا شرف آپ کو حاصل ہوا. یہ کتاب وہ ہے کہ اس کے پڑھنے کا بھی حکم ہے اور اس کے سننے کا بھی حکم ہے. اور پھر بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی کہ کسی نے کچھ پڑھ لیا اور کسی نے کچھ سن لیا. بات اس سے آگے بڑھتی ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرو کہ آپ نے کیا پڑھا. پڑھنے کا مطلب ہے سمجھنا. آپ نے پڑھا کیا، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، اس میں ڈوبنے کی کوشش کرو. پھر یہاں بھی بات ختم نہیں ہوتی کہ آپ نے سمجھ لیا. نو 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 نو، بات اس سے بھی آگے بڑھتی ہے. اس پر جو تم سے ہو سکے عمل کرو، اس پر عمل بھی کرو. بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی، اس سے بھی آگے بڑھتی ہے. عمل کر کے دعا کرو، اے مولا میں گرا پڑا آدمی کسی لائے، میرے عمل میں جو کچھ کمزوری ہے اپنے کرم سے دور کر کے اسے قبول کر لے. اب دعا کرو بابا. بہت مغرور ہونے کی اور بہت مفتون ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پاس تو یہ ہے اور میرے پاس وہ کچھ نہیں ہے. وہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ہم، وہ جس کے پاس سب کچھ ہے خدا ہے. اسی لیے تمام انسانوں کو فقیر کہا گیا ہے. یہاں سیٹ بنے گھوم رہے ہیں، سیٹ کا بڑا پیٹ، پوچھو نہیں صاحب. 2 ٹکے ہوئے تو پھر اب زمین انہیں دکھائی ہی نہیں دیتی، صرف آسمان دیکھنے لگے. سب کو فقیر کہا گیا. کتنے ناس ہے نا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید. اے انسانوں تم سب فقیر ہو. سیٹ بنے گھوم رہے ہیں. اور سیٹ نہ کرے تو کھپا ہو جائے گا. جیسے کہ کسی مولوی کو اگر مولانا صاحب نہ کرے تو کھپا ہو جاتا ہے کہ میں مولانا نہیں ہوں کیا، میرا نام کیسے لے لیا، اتنی بدتمیزی کیسے، وہ بھی کھپا ہو جاتا ہے. تو سیٹ صاحب بھی مجھے سیٹ نہیں کہا تم نے، کیا کہا تم سب فقیر ہو. فقیر کوئی ذات نہیں ہے، فقیر ایک وصف ہے. کوئی بھی فقیر ہو سکتا ہے. فقیر کے معنی محتاج، فقر کے معنی ہے محتاجی کے، جس کے پاس کچھ نہیں یا کچھ ہے. من لہ ادنی شیء، جس کے پاس تھوڑی سی چیز ہو فقیر ہے. کہا تم سب محتاج ہو اللہ کے. اللہ غنی ہے اور وہ سرا ہوا مالنا سے، سب وہ ہے. آخر تو حضرت کلیم نے خود اپنے بارے میں کہا. کلیم، حضرت کلیم کی بات کر رہا ہوں، یعنی موسیٰ کلیم اللہ. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے مولا بے شک میری طرف جو چیز بھی تو اتار دے میں اس کے لیے فقیر ہوں. فقیر کے معنی محتاج، یعنی مجھے ضرورت ہے. مصر سے نکل کر کے مدین کی طرف چلے گئے تھے، وہاں کچھ نہیں تھا، کوئی جان پہچان کا بھی نہیں تھا. کہاں جاتے؟ وہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی، ان کی بکریوں کو پانی پلا کے ایک جگہ بیٹھ گئے اور پھر یہ دعا کی تھی، مولا میری طرف جو چیز بھی تو دے، نہ رہنے کا ٹھکانہ نہ کھانے کا کچھ. تو فقیر کے معنی ہے ضرورت مند، حاجت مند. جب سارا جہاں حاجت مند ہے تو اللہ ہی ہے ان کی حاجت پوری کرنے والا. اسی لیے انبیاء صرف خدا کے محتاج ہیں، باقی تمام مخلوق کے سردار ہیں، لیکن خدا کے تو سبھی محتاج ہیں. اب خوارج اسی میں ان کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں کہ جب میری جیسے. تو میں تو صرف یہ بتا رہا تھا کہ فقیر کوئی ذات نہیں ہے، ضرورت مند کو فقیر کہتے ہیں. ہماری یوپی میں فقیر ذات ہے، کہتے ہیں تو میرا تو کام ہی مانگنا ہے. پھر وہ کروڑ پتی بھی ہو جائیں گے بھی مانگیں. یہ کون سا فقیر ہے بھیا، یہ کون سا فقیر ہے، یہ تو دوسرے کو دے سکتا ہے. صحیح نہیں ہے بالکل. تو ادھر حضرت کلیم نے دعا کی کہ مولا
میری طرف جو چیز بھی تو اتارے میں اس کا ضرورت مند ہوں. اس وقت ادھر دعا ہوئی, ادھر در اجابت نے اسے گلے سے لگا لیا. اور وہی لڑکیاں جو بکری چرا رہی تو اس میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی, حیا کا لفظ آئی اور کہنے لگی کہ آپ نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے تو میرا باپ چاہتا ہے کہ آپ کو اس کی اجرت دے دیں. ان ابی یدعوک, میرا باپ آپ کو بلاتا ہے, لیجزیک اجر ما سقیت لنا, تاکہ وہ اجرت دے دے جو ہماری بکریوں کو آپ نے پانی پلایا ہے. دیکھا بلاتا ہے. شعیب علیہ السلام پیغمبر تھے, وہ موسیٰ علیہ السلام گئے, ان سے ساری داستان انہوں نے سنی. تو کہا تم گھبراؤ نہیں, نجوت من القوم الظالمین, تم نجات پا کے قوم, تم تک یہاں نہیں آ سکتی وہ ہمارے یہاں. تو ان کی خوب خاطر مدارات کی حضرت شعیب علیہ السلام نے, خوب کھلایا پلایا. پھر وہ لڑکی اتنی ذہین و بیدار مغز تھی شعیب علیہ السلام کی, کہنے لگی باپ یہ آدمی ایسا ہے کہ اگر اس سے مدد لی جائے تو ہمارا بہت سا کام ہو سکتا ہے, بہت طاقتور ہے اور بہت امانت دار ہے. اس کو رکھ ہی لینا چاہیے, صرف نہیں کھلا پلا کے رخصت کر دے کہ بھائی آپ نے پانی پلایا تھا, ہم نے تھوڑا کھلا پلا دیا, جاؤ تھوڑی اجرت دے دی. اس کو رکھیے اپنے پاس. کہا میرا بھی یہی خیال ہے, میرا بھی یہی خیال ہے. آپ میں اپنی 2 لڑکیوں میں سے کسی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو, وہی جو کر رہی تھی, جو قوی الامین اس نے کہہ دیا تھا. یہ اس کی لڑکی کے بیدار مغز ہونے کی علامت. کہا یہ بہت طاقتور ہے, جو ڈول کئی آدمی مل کے کھینچ اکیلا کھینچ رہا تھا. یہ دوسرے یہ کہ جب میں چلنے لگی تو کہا تم پیچھے چلو اور اشارہ کر دو پیچھے سے, کیونکہ ہوا تیز چل رہی تھی, کپڑے اڑ رہے تھے. یہ امانت دار تھا. تم پیچھے چلو, اشارہ کرو مجھے کدھر چلنا ہے. یہ انبیاء علیہ. لیکن اس آیت کریمہ سے ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ تھوڑا بہت بھی اگر کوئی احسان کرے تو احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. صرف پانی پلایا تھا تو شعیب علیہ السلام نے بلا لیا کہ اس کو اجرت دوں گا میں آدمی, کیونکہ ہماری بکریوں کو پانی, اور 1-2 بکری نہیں تھی وہ, اور ریوڑ تھا, ہجوم تھا, سب کو پلایا تھا. 1-2 بکری کو پانی نہیں, جیسے آپ پالتے ہو 1-2 بکری, یہ نہیں تھا بابا, ریوڑ تھا, ہجوم تھا. تو انہوں نے بلا کے اجرت. لیکن ہماری شریعت میں ہے کہ بلا کے اجرت نہیں دینا, جا کے اجرت دینا. بس جا کے اجرت دینا. ذرا بھی آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے اس کو نگاہ میں رکھو کہ کسی وقت اس کا بدلہ چکانا ہے. یہ شریف آدمی کا کردار ہے. اس نے جو ہمارے ساتھ احسان کیا ہے, کسی بھی وقت موقع آنے تو کسی بھی وقت اس کا بدلہ چکانا ہے, اس کو چکا دو. تو اگر آ گیا وہ وقت کو چکا دو, اور نہیں تو پھر اس کے لیے دعا کرتے رہو. جب اس کا خیال آیا اس کے لیے دعا کرو. یہ معاملات ذرا سیکھ لو اسلامی. 2 رکعت نماز تو سیکھا ہے, جیسا سیکھا ہے اللہ کی رحم کرے بابا, تھوڑا معاملاتی زندگی بھی تھوڑا سیکھ لو. تو اس جمعہ کو بھی یہی 24واں پارہ پڑھا تھا میں نے, جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ بولے. انسان بھی عجیب و غریب ہے, آدمی پہ جھوٹ بولتے بولتے خدا پہ بھی پہنچ گیا. خدا پہ بھی جھوٹ بولتے. ارے اتنا ہی نہیں صاحب, جھوٹ کی حد تو اس وقت ہو جاتی ہے جب خدا کی زمین پر خدا بنتا ہے. صاحب اتنا بھی نشہ اس کو چڑھتا ہے اپنی سرمایہ داری کا کہ خدا کی زمین پر بندہ نہیں خدا بنتا. انا ربکم الاعلی, یہ کلام ہے, خدا بنتا ہے. اب ذرا ٹرم سے پوچھو کتنا نشہ وہ سمجھتے کہ زمین کے خدا ہم ہی ہیں. کوئی حکومت گرانا, کوئی حکومت بنانا, کسی پر حملہ کر دینا, سمجھو کسی پر پابندی لگا دینا, الٹا سیدھا کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ زمین کا خدا ہوں. کہتے تو نہیں ہے, وہ کہا نہیں کبھی انہوں نے کہ میں خدا ہوں, لیکن کام وہی کر رہے ہیں. ایسے ہی اور بھی حکمراں ہیں. یہ حال پاکستان کے عاصم منیر صاحب کا ہے. وہ اپنے منہ میں بٹو بنتے بنتے فیلڈ مارشل بن گئے. وہ سمجھتے کہ میں جو کچھ چاہوں کروں, مجھے اختیار ہے, کسی کو کہوں قید و بند میں رکھوں, کسی کو چاہوں آزاد کروں. کیا انتقام ہے یہ ساتھی سے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. افسوس ہوتا. تو خدا پہ جھوٹ ہی نہیں بولتا ہے آدمی, کبھی اس خدا کی زمین پر خدا بنتا ہے, بندہ بنتا ہے. اور جس چیز سے قدرت نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ تم یہ مت کرنا ہے, یہ تو شرک ہی ہے, یہ شرک مت کرنا بابا, یہ ناقابل معافی ہے. کفر نہ کرنا, نفاق میں نہ جانا, بڑی سختی سے منع کیا ہے. کسی بندے پر ظلم نہ کرنا, بہت سختی سے منع کیا ہے. میں خدا ہو کے ظلم نہیں کرتا ہوں, تم ظلم نہیں کرنا کسی کو. کچھ چیزوں سے بہت سختی سے منع کیا. اس میں 2 چیزیں اور بھی ہیں, بہت سختی سے منع کیا. تم بڑائی مت مارنا, بڑائی مت مارنا, اونچے مت کھینچنا, نہیں نیچے کر دوں گا. آج تک جو بہت اونچا کھینچا اس کو نیچے کر دیا اس نے. آپ پوری تاریخ اٹھا کے پڑھو. بڑے بہت مت بننا, اللہ جسے چاہتا ہے بڑا بنا دیتا ہے, تم مت بننا. اور اپنی عظمت کی بات مت کرنا کہ میں بہت عظمت کرتا ہوں. منع کیا. کیوں منع کیا؟ فرمایا کبریائی جو ہے
میری چادر ہے. الکبریاء ردائی، بہت بڑا ہونا یہ میری چادر ہے. یہ صرف الہ کو زیب دیتا ہے، یہ چادر. الکبریاء والعظمت ازاری، اور عظمت جو ہے میرا ازار ہے. اب جب چادر ہو گئی تو ازار بھی چاہیے نا. عظمت یہ دونوں میرے لیے ہے، تم یہ مت لینا. بندے بنے رہو، عاجز بن. تم تو عاجز بنو، یہ میرا کام ہے کہ تمہیں میں توانا کر دوں گا، تمہیں میں سہارا دوں گا، تمہاری مدد کروں گا. تم عاجز بنو، بندے بنو. بڑی سختی سے منع کیا کہ مت کرنا. یہاں تو سب ہے اس دنیا میں، اللہ سب کو دیتا ہے، مومن کو بھی کافر کو بھی، یہاں سب کو دیتا ہے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے. لیکن آخرت میں صرف مومنین کا حصہ. جب بات آخرت کی آئے گی تو صرف مومنین کا حصہ. یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اے دنیا میں رحمان اور آخرت میں رحیم. وہ رحمان بھی ہے، رحیم ہے، جس کو الرحمن الرحیم میں آپ پڑھتے ہیں، وہاں صرف مومنوں پر دیتے ہیں. یہ مومن کون ہوں گے؟ وہ کس کا گھر ہے آخرت میں؟ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یہ آخرت کا گھر جانتے ہو کس کے لیے ہے؟ جو بہت اونچے نہیں کھینچتے، لا یریدون علوا، اونچے نہیں کھینچتے، بہت نیچے بنتے ہیں، اور زمین میں فساد نہیں پھیلاتے. فساد فی الارض کے موجب نہیں ہے، ان کی وجہ سے زمین میں امن و امان ہے. پہلے کہ جب اونچے مت کھینچنا. یہ عزازیل جو شیطان بنا ہے اونچے کھینچنے کی وجہ سے، اونچا کھینچا، بڑا بنا. تکبر عزازیل راخار کر، بزندان لعنت گرفتار کر. اونچے مت بننا باب. یہ سبق تم درختوں سے سیکھ لو. اگر آدمی سے نہیں سیکھتے ہو تو درختوں سے سیکھ لو، پیڑ پودوں سے سیکھ لو. جو ڈالی پھل والی ہوتی نہیں وہ جھکتی ہے، اور جس ڈالی میں پھل نہیں ہوتے اوپر اٹھتی ہے. یہی ہے نا بابا. اب آپ شہر میں ہو تو درخت بھی نہیں دیکھا ہے، کیا کرو گے؟ بڑی مصیبت ہوئی ہے. گھاس واس دیکھ لیا ادھر ادھر، شہر والے سے جو تجارت کرنے میں رہے ٹھیک سے دیکھا نہیں. درخت کے جس شاخ میں پھل ہوگا وہ نیچے جائے گا، اور جس میں پھل نہیں ہوگا اوپر جائے گا. اسی سے فائدہ اٹھا کر کے شیخ سعدی نے کہی دیا کہ تواضع کند ہوش مند گزیں نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمیں. جسے اللہ نے عقل دی ہے، ہوش مند ہے، ذہین ہے، زیرک ہے، بیدار مغز ہے، اللہ والا ہے، وہ اپنا سر جھکا کے چلتا ہے. سمجھ میں؟ وہ جھکتا، جیسے جیسے اللہ بڑھائی دیتا ہے وہ جھکتا چلا جاتا ہے. ایسے جیسے جس ڈال میں میوہ لگتا ہے وہ ڈال جھکتی چلی جاتی ہے. جیسے ڈال جھک جاتی ہے پھل والی ڈال، اسی طرح پھل والا آدمی جو ہے جھکتا چلا جاتا ہے، وہ ڈینگ نہیں مارتا. یہ چیز اور درخت سے سیکھ سکتے ہو. لوگ کہتے ہیں، مالدار لوگ اکثر، غریب لوگ ہم کو بہت پریشان کرتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، جینا دوبھر کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. یہ کون سی بری بات ہے بابا؟ یہ بات بھی مالدار لوگ درختوں سے ہی سیکھ لیں. آدمی سے نہیں سیکھتے، کہاں موقع ملے گا؟ درخت بھی نہ ملے تو پھر اب کیا کروں میں؟ آپ کو لے جاؤ چلو جنگل میں پکنک کراؤ، کہاں سیکھو گے؟ درختوں سے یہ بھی سیکھ لو. پتھر اس درخت کو مارے جاتے ہیں جس میں پھل ہوتا ہے، پتھر اسی کو مارے گا. جس میں پھل ہی نہیں کھائے کو ماریں گے. تو جو مال والا ہے اسی کو ستائیں گے نا، اسی کو پتھر لاؤ، ہم کو لاؤ، ہمارا آپ لاؤ، اسی سے کہیں گے نا. تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ میں پھل والا ہوں اس لیے پتھر مار رہے ہیں. درخت جواب میں پتھر نہیں مارتا، ادھر سے پتھر ادھر سے پھل دیتا ہے. بابا وہ درخت کو کتنا سمجھتا ہے کہ بھائی ہمارے اندر پھل لگا ہے، پتھر مار رہا ہے، تو پتھر کے جواب میں وہ پھل دیتا ہے. اسی طرح اللہ والا پتھر کھا کر کے اس کے ساتھ احسان کرتا ہے، اللہ والے کا طریقہ. اسی لیے سادی صاحب اس کے بارے میں فرماتے ہیں، بدیرا بدی سہل باشد جزا، اگر مرد حاصل علامہ ناسا، برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ بہت آسان ہے. یہ تو بہت آسان ہے. اس نے ہمارے ساتھ برا کیا، ہم بھی اس کے ساتھ برا کریں گے، یہ تو بہت آسان ہے. کہا مشکل کیا ہے؟ کہا مشکل یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ تم بھلائی کرو. اگر مرد حاصل علامہ ناسا، اگر تو مرد ہے تو اس کے ساتھ احسان کر جس نے تیرے ساتھ برائی کیا. ساتھ میں نے برائی کی. اگر مرد وہ صرف اللہ والے کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ احسان کر. اگر مرد حاصل علامہ ناسا، اگر تو مرد ہے تو جو جس نے تیرے ساتھ برائی کی اس کے ساتھ تو بھلائی کر. اچھا یہ تو ساتھی صاحب جو کہتے ہیں اب میں حضور کی طرف چلا جاؤں نا، یہی معاملاتی زندگی ہماری ستیاناس ہو گئی ہے، بالکل ستیاناس. عباداتی زندگی بھی خرابات کی شکار. اس لیے کسی عالم سے تو سیکھا نہیں آپ نے، ادھر ادھر پوچھ پاچھ کے کر رہے ہیں جو کچھ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں. کچھ سیکھا تو ہے نہیں کسی سے، اور نہ آپ کی سیکھنے کی عادت ہے. ارادہ ہی نہیں سیکھنے کا. یہ تو جو ہمیں 2-4 کلمات جو بتا دیے جاتے ہیں مل گئے، وہ بھی کسی نے سوتے میں سن لیا، کسی نے جاگتے میں سن لیا. بھیا جلدی خطبہ پڑھ دیتے، بھاگ جاؤں، جلدی سے نکل جاؤں. حدیث پاک میں سل من قطع واعف عمن سلمک واحسن الی من اساء الیک. جو رشتہ دار تم سے ٹوٹتا ہے تم اسے جوڑو. کوئی رشتہ دار ایسا نہیں ملے گا آپ کو یا ہم کو جو ہم سے اور آپ سے نہ ٹوٹے، کوئی نہیں ملے گا. رشتہ دار بالکل ٹوٹے گا ہمیشہ. دیندار کیا کرے گا؟ اس کو جوڑے گا، اس کو جوڑنے کی کوشش کرے. وہ ٹوٹے گا نہیں. وہ دنیا دار بچوں سے کھینچا رہے وہ نہیں کھینچے گا، وہ جوڑنے کی کوشش کرتا رہے گا اور دعا کرتا رہے گا جوڑنے.
اور اگر یہ توڑنے والے دنیا دار رشتے کو نہ ہوتے تو حضور جوڑنے کی بات کیوں کرتے؟ کہ جوڑو رشتے کو جو تم سے ٹوٹ رہے ہیں. جوڑا تو جب ہی جاتا ہے جب ٹوٹتے ہوں، ٹوٹیں گے ڈیفینیٹ ٹوٹیں گے. اللہ قاری بتا چکا ہوں. قریبی رشتے دار بچھو صفت ہے، ان کی عادت ہی ڈنگ چلانا ہے. بغیر ڈنگ چلائے ان کی عادت ہی نہیں پوری ہوگی. یہ بچھو غصے میں تھوڑے مارتا ہے، نہیں اس کی عادت ہے ڈنگ چلانا. ساتھی صاحب اس کو بھی کہتے ہیں نیش اقربنا اسپائے کینس مقتضائے طبیعت شینس. بچھو کوئی غصے کی وجہ سے ڈنگ نہیں مارتا، اس کی طبیعت چاہتی ڈنگ چلانا. اسی طرح رشتے دار کی طبیعت چاہتی رشتے کو توڑنا، یہ توڑ کر کے ہم مزے میں رہیں گے. کیوں اس کو غریبی میں ہم سہارا دیں؟ جی صاحب طبیعت. ہاں لیکن جو تم سے ٹوٹتے ہیں جوڑو، جوڑنے کی کوشش کرو. اگر جڑ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں جڑتے ہیں تو تمہیں تمہاری کوشش کا ثواب تو ملے گا. تم جوڑنے کی کوشش کرتے رہو. دوسرا حکم کیا دیا؟ واعف عمن ظلم کا، جو تم پر ظلم کر رہے ہیں ان کو معاف کر دو. یہ دوسرا حکم ہے حضور کا. تیسرا حکم یہ ہے واحسن الی من اساء الیک، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کر جو تیرے ساتھ برائی کر رہا ہے. اس کے ساتھ بھی برا مت کرو. اس کے برائی کے جام میں برائی نہیں کرنا ہے، تمہیں اچھائی کرنا ہے. یہ شریف آدمی کا کام ہے. چلو ہم اپنے مضمون پر آتے ہیں. تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے، وہ خدا کی زمین پر اللہ بنا بیٹھا رہے. وہ کذب بالصدق، اور سچائی کو جھٹلائے. اس دنیا میں جتنا سچائی کو جھٹلایا گیا شاید کسی چیز کو نہیں، اور جتنا سچوں کو یہاں تکلیف دی گئی ہے اور اچھوں کو کسی کو نہیں. برے جتنے ہیں انہوں نے اچھوں کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے، اتنی تکلیف پہنچائی کہ آپ نے پوچھا. بس اللہ سے پناہ کہ اللہ ہم کو ان میں سے نہ کرنا، یہ کرنا آپ ان میں سے. تو سچائی کو جھٹلا رہے گا. جب سچائی اس کے پاس آئی جھٹلائی. یہ دین تمہارا کیا ہے؟ سچائی کا دوسرا نام جسے حق کہتے ہیں، وہ انتہائی سچائی کا نام ہے. ہمارے پاس حق آیا یعنی سچائی آئی. ہمارا دین سچا، ہمارا نبی سچا، ہماری کتاب سچی، ہمارا رسول سچا. سب سچائی سچا ہے. ہمارے یہاں جھوٹ کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اب یہ کہیں کہ کیا کوئی تجارت بھی سچائی سے چلتی ہے؟ چلتی ہے. آپ جھوٹ بولتے ہو، آپ نے چلا کے دیکھا ہی نہیں. چلتی ہے. تاجر کہتے ہیں کیا کوئی تجارت ہے؟ یہ غیر مسلم تو کہہ سکتا ہے کہ کوئی کما کر کے نہیں مالدار ہوا، ٹوپی پہنا کے مالدار ہوا. مسلمان کا یہ جملہ نہیں ہونا چاہیے. سچائی سے چلتی ہے تجارت. تجارت بھی چلتی ہے اور اس میں برکت بھی ایسی ہوتی ہے کہ دنیا دیکھتی رہتی ہے. دنیا دیکھتی رہتی ہے، تعجب کرتی ہے کہ کہاں سے یہ، کہاں سے یہ، کہاں سے یہ. آپ نے تجربہ اس کا نہیں کیا. کیونکہ حضور فرماتے ہیں الصدق ینجی، سچائی نجات دہندہ ہے، ہر مصیبت سے نجات دلا دیتی ہے. اگر نجات چاہتے ہو یہاں اور وہاں سچائی اختیار کرو. اسلام سچائی کا دوسرا نام ہے. تو سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. آپ کمال دو وہ زیادہ، برکت اس میں کچھ نہیں ہوگی. کبھی ڈاکٹر صاحب سب آپ سے وصول کر لیں گے، کبھی وکیل صاحب آپ سے سب وصول کر لیں گے. دو میں سے ایک تو تم سے اچھی طرح سے وصول کرے گا. اچھا بکرا آیا ہے، بکرا بولتے ہیں اس کو، سمجھے؟ وہ شان سے فیس لیتے ہیں، پوچھو نہیں. بعض وکلا ایسے ہیں کہ ایک پیشی میں 1 لاکھ روپے لیتے ایک میں. تو بعض ڈاکٹر ایسے ہیں جو ہاتھ سے سمیٹتے یہ بھی ایک پیشہ ہو گیا ہے. پڑھنے کے زمانے میں جو کچھ خرچ کیا تھا سب مریضوں سے وصول کر لیتے. ایسا مت کرو. سچائی کو مت جھٹلاؤ. سچے لوگ اس کے آگے آرڈر آ گیا الیس فی جہنم مثوی کا. کیا انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ جو سچائی کا انکار کر رہا ہے اس میں اسلام آ گیا، اسلام بالکل سچا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اسلام جلدی سے کسی پر لعنت نہیں کرتا، لیکن جھوٹوں پر لعنت ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹے مت ہونا بابا، سچے بننے کی کوشش کرو. اور یہ جملہ چھوڑ دو، کیا سچ بول کے بھی تجارتی جملہ چھوڑ دو. یہ یقین چھوڑ دو، یہ نقصان پہنچا دے گا تمہیں آخرت. سچے ہو جاؤ. بغیر سچائی کے اچھا ہونا ناممکن ہے. سچائی کو مت چھوڑو. ٹھکانہ کر دیا اس کا جہنم. الیس فی جہنم مثوی. اچھا صاحب جھوٹا ہوا تھا تو جہنم میں گیا، اور سچا ہوا تو کہاں جائے گا؟ اب آیا والذی جاء بالصدق. اور وہ ذات کرامی، وہ ذات ستودہ صفات جو سچائی لے کے مبعوث ہوئی، یعنی حضور. وہ صدق بھی ہے، وہ جنہوں نے اس سچائی کو کہا بالکل سچ ہے، بالکل ٹھیک، ہم اس کو مانتے ہیں. اولئک هم المتقون. یہ سب پرہیزگار ہیں، یہ سب پرہیزگار ہیں. صرف سچے ہوئے پرہیزگار ہو گئے، جھوٹے ہوئے نہ پرہیزگار ہوئے. لاکھ سجدہ کر کچھ نہیں ہوگا، نہ پرہیزگار ہوئے. آگے فرمایا ان کا بدلہ بدلہم ما یشاءون. ان سچوں کے لیے وہ ہے آخرت میں جو یہ چاہتے ہیں. جو یہ چاہتے ہیں سب ان کے لیے ہے جو کچھ. وذالک جزاء المحسنین. یہی بدلہ جو ہے محسنین کا، احسان کرنے والے. احسان کو عام طور پر صرف سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا، لیکن جو حدیث پاک میں احسان آیا ہے، پہلے ایمان کا ذکر ہوا، پھر اسلام کا ذکر ہوا، پھر احسان کا ذکر ہوا. اس میں فرمایا گیا احسان یہ ہے کہ تم خدا کی بندگی یہ سمجھ کے کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. یہ ہے احسان. اور اگر اس درجے کا تصور تمہیں حاصل نہیں ہوتا ہے کہ تم خدا، تو یہ تو سمجھو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک معنی تو یہی ہے جو درسگاہ میں ہمارے کیا جاتا ہے. ایک اللہ والے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ایک ہر چیز کا ایک ظاہر ایک باطن ہوتا ہے. اور یہ اللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اسی کا.
کہ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ حضور نے فرمایا احسان ہے. اس کا ترجمہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو اس طرح سے پڑھو، ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی بندگی اس طرح کر گویا تو دیکھ رہا ہے، جیسے کہ تو دیکھ، گویا کہ دیکھ رہا ہے یعنی نہیں دیکھ رہا ہے. آپ نہیں دیکھ رہے ہو نا، بالکل گویا جہاں لگ جائے گا بالکل حقیقت نہیں بنے گا. زید گویا کہ شعر ہے یعنی شعر نہیں ہے، حقیقت شعر نہیں ہے. درندہ نہیں آدمی ہے. زید کی آواز گویا بلبل کی آواز یعنی بلبل نہیں ہے، بلبل کی آواز بھی نہیں ہے. گویا جہاں لگا حقیقت مراد نہیں ہے. لیکن حقیقت اگر مراد نہیں ہو تو کیا کریں؟ کہا حدیث پاک میں وہی ہے. تو اس کو اس طرح سے پڑھو کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس کو اس طرح سے پڑھو کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن، یہاں سے معنی الگ بدلتے، فإن لم تکن جب تو نہ ہوگا، اس کا ترجمہ کر جب تو نہ ہوگا، فإن لم تکن تراہ اب تو اس کو دیکھے گا، یعنی جب تو فنا ہو جائے گا تب تو اسے دیکھے گا، تو اپنے کو بھول جائے گا تب اسے پائے گا. یہ کرتے ہیں ترجمہ. فإن لم تکن کا ترجمہ جب تو نہ ہوگا تو وہ ہوگا، وہ اکیلا ہے. ہاں بھی رہو بھی نہیں ہو سکتا، اکیلا ہے، اکیلا رہے گا. مٹاتے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، اتانا خواب میں مل کر گلو گلزار، اپنے کو مٹانا پڑے گا اس کو پانے کے لیے. فإن لم تکن اس کا ترجمہ ہے کہ جب تو نہ ہوگا تب وہ ہوگا. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب